اکبر بادشاہ جس کی عیاشی مشہور تھی، علماء کرام نے گمراہی کا فتویٰ اس پر لگا دیا تھا. اسی زمانے میں اس کے پیر صاحب نے اس کا انکار کر دیا تھا. آج بھی ان کی مزار ہے. حضرت سیدنا سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتح پور سیکری جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ اس کے پیر صاحب تھے. انہوں نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا، اور پیر سے محبت بھی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے جہانگیر کا نام سلیم رکھا تھا اپنے پیر صاحب کے نام پر. لیکن اس کے باوجود اس کے اندر گمراہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کسی ایک پاگل نے اسے سمجھا دیا کہ اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، اب دین کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، کچھ نیا پن لانا ہے، رینیو کرنا ہے اسلام کو، تو کچھ نیا پن شروع کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں. اور پھر کیا کیا یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نے مندر اور مسجد دونوں کو ملا کر ایک چیز بنا دیا. ہر مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئیں اور ہر مندر کے اندر مصلے بچھائے گئے. یہ پتے کی بات آپ کو بتاؤں، آج اگر آپ محرم میں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اسلام کے نام پر پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا اگر اور کھلے الفاظ میں کہوں شہدائے کرام شہدائے کربلا کے نام پر اگر آپ مورتیوں کو پوجتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے اسلاف کی جانب سے نہیں بلکہ اکبر بادشاہ کے بنائے ہوئے جھوٹے دین کی طرف سے آئی ہوئی. کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ شہروں کی بات نہیں، کچھ خاص علاقوں میں، کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیا پوجا پاٹ نہیں کی جاتی؟ حضرت امام حسین کا نام ہوتا ہے لیکن وہاں مورتی رکھی جاتی. ارے اسلام تو آیا تھا 1400 سال پہلے مورتیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں یہ تمہاری خدا کبھی نہیں ہو سکتی. تمہارا خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق فرمایا. اللہ تو وہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی محرم کا ماحول گرم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، اس نبی کا نواسا کہ جس نبی نے بت پرستی سے امت کو نکالا تھا. آج اسی نبی کے نواسے کے نام پر ہم پھر بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ یہ ہمارے اسلاف نے نہیں بلکہ اسی ظالم اکبر بادشاہ نے شروع کیا تھا. اور مذہبی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ان لوگوں میں تھا جو اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کا مقام بڑھاتے بڑھاتے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. میں صرف چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا ارباب نظر کے لیے اور فکر مندان قوم کے لیے، تاکہ وہ غور کریں، ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی فکر کو تشکیل دیں. یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی اور اخلاقی بگاڑ شروع ہوا. پھر لوگ سارے معاملات کو ہلکے میں لینے لگ گئے. یاد رکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر رک کر ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تمہارے دین کے معاملے میں اگر کوئی بھی چیز تمہارے سامنے آئے اور تم نے اسے ہلکا جان لیا، اسے ہلکا سمجھ لیا، یاد رکھو سب سے بڑی غلطی تمہاری یہ ہے. کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں شریعت نے 2 ٹائپ کے بنائے ہیں، ایک چھوٹے گناہ، ایک بڑے گناہ. یعنی یہ کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ایذا دے دی جانے انجانے میں، یا پھر یہ کہ آپ کی نظر سے خطا ہو گئی یا زبان سے کچھ نکل گیا، تو کیا کہیں گے؟ اسے گناہ صغیرہ میں نوٹ کیا گیا. اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہوا، قتل ہوا، شراب پی لیا، جھوٹ کہا، چغل خوری کی، یہ چیزیں گناہ کبیرہ میں شمار کی جاتی. یہ بات سب کو معلوم. اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ڈیفینیشن بتائیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ڈیفینیشن آسان سا یہ ہے کہ زندگی میں جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو وہی گناہ بڑا گناہ. تم نے یہ گناہ چھوٹا سمجھ کر کے کر لیا تو سمجھ جاؤ کہ یہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہلکا سمجھنا سب سے بڑی بیوقوفی. کسی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہی ہوا اس وقت کے دور میں. بادشاہ کے ہوتے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب یہ مر جائے گا تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. لوگوں نے اسے ہلکا سمجھا، اور وجہ یہ ہے کہ آج کئی 100 سال، دہائیاں گزر گئیں، کئی صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود آج بھی ان کے انمٹ نقوش ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے اور ہمارے دیہات میں پائے جاتے ہیں. اور یہ چیز بڑی مشکل اور پریشان کن ہے کہ ایک انسان کئی صدیوں پہلے ایک برا رسم و رواج شروع کرتا ہے اور آج تک اس رسم کو ماننے والے اور اس پر عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں،
جب ہم علماء اس بارے میں بات کرتے ہیں لوگ تان و تشنی کرتے ہیں, زبان دراز کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے, نہ ہم اپنے گھر سے یہ چیزیں سیکھ کر کے آئے. ہم وہی کہتے ہیں جو علماء اہل سنت نے 1400 سال سے فرمایا, جو ہماری کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے کبھی ان رسم و رواج کے متعلق جتنا لوگوں کے درمیان پیشن دیکھا ہے, جتنا جذبہ دیکھا ہے, کیا کبھی نماز کے لیے اتنا جذبہ دیکھا؟ کیا کبھی روزے کے لیے اتنا جذبہ دیکھا؟ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے اتنا جذبہ ہو, رسول اللہ کی سنت کے لیے کوئی جذبہ ہو؟ نہیں دیکھا. ہاں آج اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہندو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے. تو کیا اگر ہندو بت پرستی کی طرف آگے جائیں گے اور تمہیں چیلنج دیں گے تم اس بات پر بھی چلے جاؤ گے؟ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. ہمارا زاویہ, ہمارا سوچنے کا نظریہ جو کچھ ہے وہ شریعت کے محور کے اندر ہونا چاہیے. اس سے باہر جو بھی ہے وہ گمراہی ہے, وہ کفر ہے, وہ سراسر خطا ہے اور غلط چیزیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے مسلمانوں. اس وقت کسی پاگل نے اس بادشاہ کو سمجھایا اور یہیں سے تفریق شروع کر دی. لوگوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے. حضرت سیدنا سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے بہت سارے بزرگان دین نے اس کی مخالفت کی. کہا کہ جس چیز کی طرف تم آگے بڑھ رہے ہو یہ غلط ہے. لیکن بادشاہ بڑھتا گیا اور یہ چیز پھیلتی گئی, یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اذان کو بند کیا گیا, اس کی جگہ پر سیپ بجائی جانے لگی. آج جو مندروں میں سیپ بجائی جاتی ہے بہت کم جگہوں پر باقی رہ گئی. ایک بڑی سی سیپ ہوتی ہے جس میں وہ آواز کرتے ہیں, وہ چیز مسجدوں میں شروع کی گئی اور اذان کو ختم کیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بادشاہ کیا خود سے یہ ساری چیزیں شروع کیا یا کوئی اور ہے جو ان باتوں کی تلقین اسے کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ تم اس طور پر الگ الگ کر سکتے ہو؟ یقیناً کچھ ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جو چند بڑے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچا کر ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ہزاروں سال تک آنے والی قوم اس برائی اور اس خطا کے اندر ملوث نظر آتی. چند ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو بڑے پاور میں رہنے والوں کو اپنی انگلیوں پر نچا کر ایسی حرکات کیا کرتے ہیں. بہرحال اس وقت کے بڑے بزرگ حضرت مجدد الف ثانی نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا اور لوگوں کے درمیان تبلیغ و اشاعت بھی کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا وہ فتنہ ختم ہوا. جہاں جہاں پھیلا ہوا تھا